جی اگر یہ جو فیصلہ آپ نے کیا یہ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے بعد ہوا، اور ساتھ میں یہ کہ کیا یہ ریٹ سالانہ بنیادوں پر بڑھتا جائے گا کہ یہ اسٹیٹک رہے گا؟ یہ غلام احمد صاحب آپ بھی میں سوال جواب دوں گا پھر آپ بات کریں. یہ جو ریٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت وہاں کا ریٹ جو ہے ادھر ہمیں اس وقت پہنچتا ہے 14,500 اور 16,500. یہ ریٹ آگے جون تک ہو سکتا ہے دوبارہ سپورٹ ریٹ بڑھے گا، لیکن ہم یہ کنفرم نہیں کرتے یہ ریٹ 10 سال کے لیے ہوگا یا یہ ریٹ جو ہے جون تک ہوگا. اس ریٹ کو ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ دو چیزوں کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وفاق کو. نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیں جب تک آئینی صوبہ میں شامل نہیں کرتے ہم NFC کے جو ہمارا فگر ہمیں بنتا ہے اس کو AJK کے طرح ہمیں فکس کریں. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں ہم ایکشن کمیٹی اور یہاں کے تمام سیاسی پارٹیاں سب کا سپورٹ لیں گے، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ نیکسٹ بجٹ میں ہمیں فکس کریں گے کہ ہم ان کے جو ہے گرانٹ پہ بار بار جا کے سوال کرنے سے بچ جائیں گے. دوسرا ہمارا یہ ہوگا کہ فیوچر کے لیے ہم اپنا GB میں یہاں گندم بڑھانے کے لیے ایگریکلچر میں ریفارم دیں گے، اور 5 ارب روپے ہمارا ڈیمانڈ پہلے ہم نے رکھا بھی ہے، اور اسی بجٹ میں ہم انشاءاللہ وفاق سے 5 ارب روپے اضافی لیں گے تاکہ اس سے آئندہ کے لیے ہم اپنا GB میں ریفارم دیں گے. اور ریٹ کا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بعد میں نہیں بڑھے گا، حالات کے مطابق اس وقت چل جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے 3600 روپے پہ لے کے آئے، اگر پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی اور جو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہ پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ لوگوں کا لاحمل کیا ہوگا؟ یہ ریٹ 80% GB کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا اور انہوں نے تسلیم کیا. ہو سکتا ہے 20% لوگ نہیں مانیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے جو بھائی ہے انہوں نے کافی کوشش کیا اسمبلی میں بھی اور یہاں سکردو میں جا کے بھی سیاست کرنے کا. میں کہتا ہوں کہ اس گندم سے سیاست ہم نہیں کریں گے، یہ سیاست کی چیز نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے تمام جماعتوں کے، تمام پارٹیوں کے، تمام یہاں کے رہنے والے لوگوں کا ایک بھٹو صاحب نے دیا ہوا سبسڈی، بعد میں پرویز مشرف نے اس کو فری میں دیا ایک قسم کا ہمیں. تو ہمارا بھی فل کوشش ہوگا کہ جتنا بھی کمی پہ آنے کے لیے ہمارا کوشش ہوگا اور ہم عوام کے ساتھ ہوں گے، چونکہ ہم منتخب ممبران کا یہی کوشش ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ کم ہو. تو 2-4 لوگ جو ہے اس میں سیاست کرتے تو وہ ان کا اپنا اچھا CM صاحب یہ بتائے گا، چونکہ ابھی آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ سکردو میں جا کے سیاست کر رہے ہیں، تو جب سازش کر رہے ہیں اس مسئلے پر، جب آپ کو سازش کا پتہ ہے تو ریاست اور گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ ان سازشوں کو بے نقاب کرے، ان کو جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ تک کرے. برخودار یہ ہوتا ہے نا، یہ سازشیں جو ہوتا ہے یہ سیاسی سازشیں، اس پہ کوئی پھانسی نہیں ہوتے، وہ ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں وہ کرے. لیکن گلگت بلتستان کے 80% لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ 3,600 بھی ہمیں فری ہے ایک قسم کا، کیونکہ ہمیں 16,000 پہ ملتا ہے تو یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. سیم صاحب یہ بتائے گا کہ 36 روپے فی کلو کوئی بری فیصلہ نہیں ہے، اور 3 کلو سے بڑھا کے 7 کلو کرنا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. اصل مسئلہ عوام کے لیے یہ ہے کہ کوالٹی بالکل ہے. کیا حکومت عوام کو کوالٹی کا آٹا فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات ہے کرے گی؟ بالکل ابھی غلام احمد صاحب بھی بات کرے گا. ہم نے عوام کے اوپر یہ 1,500 روپے بڑھایا ہے، لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 3,600 روپے کے ساتھ ہم فی نفری 7 کلو دیتے ہیں، تو وہ 15 لاکھ بوریوں سے ہم تقسیم کرتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 12.5 لاکھ 12 لاکھ بوریاں پچھلے 2 سالوں میں ہمیں ملا.
ریٹ نہیں بڑھا سکا لیکن گندم پہ کٹ لگ گیا. دوسرا یہ ہے کہ 75% جو ہے پنجاب کا، یہ دو چیزوں کا ہم گارنٹی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اس میں یہ ہے، یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے نہیں کیا تھا. اس کو وہ سروے اس لیے ہو رہا تھا کہ ہم اس کو سسٹم میں لانے کے لیے ہم نے سروے کیا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے الٹا مس پرسپشن دیا عوام کو کہ جی یہ جو ہے اس کو ٹارگیٹڈ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو ہم نے فی الحال اس کو ملتوی کیا. انشاءاللہ ہم 2-3 مہینے بعد نہیں ناکام نہیں ہوا. وہ 80%، 90% لوگوں نے کیا ہوا. ہمارا ضلع دیامر میں 100% لوگوں نے کیا ہے، سکردو میں بھی کیا ہے. کچھ علاقے میں نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو عوام کو مس پرسپشن دے رہا تھا کہ جی یہ جو ٹارگیٹڈ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ٹارگیٹڈ کا نہیں تھا. وہ آپ کو سسٹم میں لانے کے لیے، ایک چوری روکنے کے لیے وہ سروے ہو رہا ہے. وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد. ہم نے کر کے ہم آئندہ کے لیے جو چوری ہوتا ہے، جو لیکیجز ہوتے ہیں، وہ سسٹم میں لا کے کم سے کم گندم ضائع ہوگا اور انشاءاللہ جو لیکیجز ہے وہ ختم ہوگا. غلام محمد